السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ. تو آج ہم پڑھیں گے سورہ العادیات, دا چارجرز. انشاءاللہ اس کو ہم تجوید سے پڑھائیں گے, آپ کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی ہوگی. تو پورا کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. چلیں پہلے ہم پڑھا دیتے ہیں, ہمارے ساتھ پڑھیے, پھر ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے پڑھائیں گے, پھر اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تفسیر بتائیں گے. ٹھیک, بہت ہی اچھے سی, بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہونے والی ہے, تو ضرور ساتھ دیکھیں. جی پڑھتے ہیں, میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. چلیں ابھی ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. واو, ہونٹوں کو گول کریے, وی والا ساؤنڈ نہیں لانا ہے. واو. والعادیات, عین ہے, حرف حلقی ہے, بس حلق سے نکلے گا. والعادیات ضبحا, ضا بولنا ہے, ضبحا نہیں بولنا, دبحا نہیں بولنا. ٹھیک ہے, ضبحا, ہا کی آواز کو واضح کریں. 2 کاؤنٹ کر کے لمبا کریں گے اس کو, بس ضبحا. ٹھیک ہے, ضبحن نہیں بولنا ہے, ضبح کر کے روکنا نہیں. جب بھی 2 زبر اور الف ایک ساتھ میں آئے اور آپ کو وقف کرنا ہو تو ایک الف کے برابر لمبا کر کے روکیں گے. فالموریاتی, یہاں پر فل موریاتی نہیں بولنا, ول عادیاتی نہیں بولیں گے. یہاں بھی فل ایسے نہیں بولا, خلقلہ نہیں کرنا. خلقلہ صرف قاف, طا, با, جیم, دال, بس اسی پر ہی کرنا, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس پر اگر ساکن آ جائے تب کریں گے. فالموریات قدحا, دال پر ساکن ہے, یہاں خلقلہ کریں گے. قدحا, خدحا نہیں پڑھنا, قدحا. فالمغیرات, را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, موٹا پڑھنے کے لیے کیا کریں گے, ایسے زبان اوپر کی طرف. فالمغیرات صبحا, یہاں بھی خلقلہ. صبح, صبحا, صبح نہیں پڑھنا, صبح, صبح, زبان ایسے اوپر کی طرف. صبحا. فأثرنا, فا کے لیے زبان تھوڑی سی باہر, فأثرنا نہیں پڑھنا. فأثرنا, را کو موٹا پڑھیں گے. فأثرنا به نقعا, نقعا. فوسطنا, پا پر ساکن خلقلہ. وی نہیں پڑھنا. فوسطنا به جمعا. نون پر شد ہے, اچھے سے غنہ کریں. ان الانسان, نون ساکن کے بعد سین ہے, یہاں اخفا ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا ثا جیم, دال ذال زا, سین شین, صا ضا, طا ضا, فا قاف کاف, یہ 15 لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر بھی آ جائے تو وہاں اخفا کریں گے, یعنی نون کی آواز کو چھپائیں گے ناک میں. ان الانسان لربہ, را کو زبان ایسے اوپر کی طرف لگا کر ربہ لکنود. یہاں 6 کاؤنٹ, آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. واو سے پہلے واو ساکن یہاں موجود ہے, 6 کاؤنٹ ہوگا. انہو, واو ہونٹوں کو گول کریں. وانہو, نون پر شد ہے, اچھے سے غنہ کریں گے. وانہو علی, عین کو واضح کریں. ذالک, ذال کے لیے زبان تھوڑی سی باہر. ذا اور سا دونوں کے لیے زبان تھوڑی سی باہر کی طرف ہوگی, دونوں کا مخرج سیم ہے. فأثرنا ذالک. ٹھیک ہے, لشہید. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خا کی آواز کو واضح کریں. چلیں جی. افلا, افلا, یہاں دیکھیں 2 کاؤنٹ کریں گے. یعلم,
یا عین کو واضح کریں. اذا ذال کے لیے زبان تھوڑی سی باہر. بعثرا آواز کو ایسے اندر کی طرف لے جانا ہے. بعثرا نہیں پڑھنا, بعثرا نہیں پڑھنا. بعثرا بعثرا. ما فی القبور, اب یہاں روک رہے ہیں 6 کاؤنٹ کر کے. وحصل حصی صاد کے لیے دیکھیں ایسے زبان اوپر کی طرف. وحصل حصلا نہیں پڑھنا. حصل ما فی الصدور, یہاں 2 کاؤنٹ کریں گے, یہاں اس سے اس کو ملا دیں گے. صدور نہیں پڑھنا, صدور. ان ربہم بہم, میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے, چلیں امید ہے آپ کو یہاں تک تجوید سمجھ میں آ گئی, سارے قاعدے سمجھ میں آ گئے. اب انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. والعادیاتی ضبحا, یعنی ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں, جو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو گواہ بنا رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے لیے, جو انسانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, کچھ قسم کھا رہے ہیں, یعنی گواہ بنا رہے ہیں. کس کو, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بناتے ہیں تاکہ وہ ہمارے یقین آ جائے. ٹھیک ہے نا, ورنہ اللہ کو اس قسم کھانے کی ضرورت نہیں, کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے, اسی لیے ہمیں ہر بات بہت کلیئرلی سمجھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور قسم اللہ رب العالمین ہی ہے جو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو گواہ بناتا ہے یا قسم کھاتا ہے. لیکن ہم انسانوں کو کسی کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے, صرف اللہ کے. ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, ہانپتے ہوئے, ہنہناتے ہوئے, تیزی سے دشمن کی طرف جو دوڑتا ہے, ایسے گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں. فالموریات قدحا, یعنی ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والے, جو ان کے پیروں میں ایک لوہے کا ایک ایز اے شو اس کو پہنا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جب وہ پیر زمین پر مارتا ہے بہت تیزی سے تو اس کے پیروں سے کیا نکلتا ہے, ان کے پیروں سے سپارکس نکلتا ہے. گھوڑے کے پیروں سے کیا نکلتے ہیں, سپارکس نکلتا ہے, یعنی چھوٹے چھوٹے جس کو چنگاریاں کہتے ہیں, پتھروں سے آگ نکلتی ہے. فالمغیرات صبح, اور صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. عرب میں عام تھا کہ جب وہ کسی پر حملہ کرنا چاہتے تو صبح صبح کے ٹائم پر ہی وہ حملہ کرتے تھے. وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, اور گرد و غبار اڑاتے. جب وہ تیزی سے بھاگتا ہے تو دھاوا بولنے کے لیے تو گرد و غبار اڑتا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, اور اسی کے ساتھ فوجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. إِنَّ الْإِنسَانَ, اب اصل بات شروع ہو رہی ہے قرآن. اب اس سورے کی اصل بات, ابھی تک کیا ہے, قسم کھا کر گواہ بنا کر ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ انسان بہت ناشکر ہے. اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود انسان کیا کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور خود بھی اس پر گواہی بھی دیتا ہے کہ ہاں بہت ناشکرے ہیں, ہے نا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وہ المال کی محبت میں زیادہ بہتر. حالانکہ اس کو تو اللہ کی محبت میں شدید ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. جسم کو ہی دیکھ لیں آپ, ہاتھ پیر, قوت ہے, اس کے ذریعے ہم کام کر سکتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, زبان سے بول سکتے ہیں, اور پھر بہت ساری جتنا ہمیں اللہ نے مال دیا ہے, اور پھر جتنی سہولتیں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں, گھوڑے دیے ہیں, رزق, ترکاریاں, فروٹس وغیرہ دیے ہیں, تو ان سب کو دینے کے باوجود اللہ کا ناشکرہ بنتے ہیں. مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی, نعمتوں کے بعد اس کا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. لیکن انسان اللہ سے محبت کرنا چاہیے تھا, اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے تھا. لیکن انسان کیا کرتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, بخیلی کرتا ہے, اور مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا وہ وقت معلوم نہیں ہے, کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب وہ قبروں میں سے اٹھے گا, یا قبروں میں سے نکالا جائے گا, یا زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وحصل ما فی صدور, اور سینوں کی پوشیدہ باتیں جو وہ اپنے سینے میں چھپائے رکھتا تھا یا ظاہر تھا, سب کچھ اس کو کھول دیا جائے گا. اب اس دن اللہ تعالیٰ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہے.
یعنی جو رب ان کو خبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ گویا کہ ان اشخاص کو تنبیہ کی جاتی ہے جو رب کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے حقوق کو ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ بہرحال الحمدللہ یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دینے کے باوجود ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اچھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ بس یہ کہہ دینا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا۔ اللہ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا، اور اللہ نے جو قوت جو طاقت دی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔